یہ کتنا افیکٹو ہے اور اس سے کیا بال پورے آ جاتے ہیں دوبارہ واپس، اور اس کے کوئی سائیڈ ایفیکٹ، کوئی ہارمفل ایفیکٹ کوئی ہے ایسا؟ ہیئر ٹرانسپلانٹ ایک بڑا سمجھ لیں ایک مؤثر قسم کا طریقہ علاج ہے۔ سب سے مین چیز یہ ہے کہ آپ نے کس سرجن کو چوز کیا ہیئر ٹرانسپلانٹ کے لیے۔ ڈپینڈ کرتا ہے کہ جس مریض کے بال لگ رہے ہیں اس کے سر کے پیچھے کے بال کیسے ہیں۔ کسی کے موٹے بال ہیں اس کے موٹے بال آتے ہیں، کسی کے پتلے ہیں اس کے پتلے آتے ہیں۔ سائیڈ افیکٹس کی بات اگر ہم کریں تو سائیڈ افیکٹس ایک اچھے ٹرانسپلانٹ میں نہ ہونے کے برابر۔ کلینک ایسا چوز کیا جہاں پہ ڈاکٹر انٹرینڈ ہے تو پھر آپ کے پاس سائیڈ افیکٹ کے چانسز ہو سکتے ہیں۔ بہت سے لوگوں کے ٹرانسپلانٹ کیے ہزاروں میں، جیسے کہ اللہ کا شکر ہے آلموسٹ سب بہت خوش ہیں۔ السلام علیکم ناظرین، شیئرنگ آف پروفیشنل وزڈم میں آج ایک بہت ہی منفرد انٹرویو کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان علی رحمان خالد۔ ناظرین، آج جو گیسٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر برہان اشرف، انہوں نے اپنا MBBS کیا کنگ ایڈورڈ سے، اور اس کے بعد انہوں نے امریکن بورڈ آف ہیئر ریسٹوریشن سرجری سے اپنی جو ہے وہ پوسٹ گریجویشن کی، یعنی یہ 2-3 ممالک سے اپنی پوسٹ گریجویشن کر چکے ہیں ہیئر ٹرانسپلانٹ اینڈ ایستھیٹکس میں، کلینکل ایستھیٹکس میں۔ آج ہم ان سے یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ ہیئر ٹرانسپلانٹ کی فیلڈ میں یہ کیوں آئے، اور یہ اب تک کن کن لوگوں کا ہیئر ٹرانسپلانٹ کر چکے ہیں کامیابی سے، کیونکہ جو ہمارے پاس انفارمیشن ہے، جب ہم نے ریسرچ کی تو 5000 لوگوں کا یہ ہیئر ٹرانسپلانٹ اب تک پاکستان میں کامیابی سے کر چکے ہیں۔ ظاہر ہے اس میں اوورسیز پاکستانیز بھی ہیں، تو یہ کامیابی سے انہوں نے کیسے کیا، اس کے کوئی سائیڈ ایفیکٹ تو نہیں ہے، یہ کتنا ہارمفل ہے، کتنا بہتر ہے، اور کیا اس میں بعد میں آپ نے احتیاط کرنی ہوتی ہے، یہ ساری باتیں آج ہم اس انٹرویو میں جاننے کی کوشش کریں گے، کیونکہ یہ جو ہائیلی کوالیفائڈ پاکستان میں جو ہیئر ٹرانسپلانٹ کے ایکسپرٹ ہیں، یہ ان میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ السلام علیکم ڈاکٹر برہان اشرف صاحب، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام، میں بالکل ٹھیک ٹھاک، آپ بتائیں؟ سر میں بالکل ٹھیک الحمدللہ۔ پہلے تو آغاز یہاں سے کرنا چاہوں گا کیونکہ بہت سارے لوگوں کے لیے بہت بڑا مسئلہ بن جاتا ہے کہ اگر آپ کی ینگ ایج میں ہیئر فال سٹارٹ ہو جائے تو آپ بہت زیادہ سٹریس میں بھی بعض اوقات چلے جاتے ہیں۔ تو مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ نے جب، ظاہر ہے کہ آج سے کافی برس پہلے کنگ ایڈورڈ سے MBBS کیا، اور MBBS کرنے کے بعد زیادہ تر اس وقت لوگ میڈیسن میں، سرجری میں جاتے تھے، تو آپ نے اسکن ایستھیٹکس اور ہیئر ٹرانسپلانٹ اس کو کیوں چوز کیا؟ یہ بڑا اچھا علی آپ نے سٹارٹ کیا کویسچن کا۔ میرا اپنا بھی تھوڑا بہت ہیئر لاس سٹارٹ ہو چکا تھا جب میں MBBS میں تھا، پھر کچھ اس فیلڈ کی طرف ایپٹیٹیوڈ بھی تھا، اور اس وقت جب 2010-11 میں نے MBBS اور ہاؤس جاب کی تو اس فیلڈ میں کوئی بہت زیادہ کوالیفائڈ لوگ نہیں تھے، لوگ اس فیلڈ میں آنا پسند نہیں کرتے تھے۔ تو 2011 میں ایز اے کیریئر میں نے اس کو سٹارٹ کیا، اور پھر صرف اس کو یہی نہیں کیا کہ ہم اس میں کام کرتے ہیں، اس میں پوسٹ گریجویشنس بھی کی، دنیا بھر میں، امریکہ سے کی، پھر اس کے بعد انگلینڈ سے میں نے جا کے پوسٹ گریجویشن کی، پاکستان میں پوسٹ گریجویشنس کی، اور مین وائل سارے عرصے میں ٹرانسپلانٹ بھی چلتا رہا۔ تقریباً کوئی 5000 سے زیادہ ٹرانسپلانٹ کر لیا اب تک۔ سر مجھے یہ بتائیے گا WB ایستھیٹک کی بنیاد آپ نے کب رکھی، اور کب سے آپ نے پراپر اس پہ کام شروع کیا؟ جی، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ تقریباً 12 سال سے میں اس فیلڈ میں ہوں، جس میں ہیئر ٹرانسپلانٹ، اسکن، ایستھیٹک ساری چیزیں ہیں۔ مختلف اداروں کے ساتھ مختلف دور میں کام کرتا رہا ہوں۔ پچھلے 1 سال سے ہم نے سوچا کہ ہم اپنا ایک ادارہ بنائیں جہاں پہ اسٹیٹ آف دا آرٹ سروسز پرووائڈ کریں۔ اس میں ہم نے 1 سال سے اس کو ہوم ورک سٹارٹ کیا، اور اس کو اب اللہ کا شکر ایک مٹیریلائز ہو چکا ہے، ایک بہت اچھا سینٹر بن چکا ہے جہاں پہ ہیئر ٹرانسپلانٹ ہو رہا ہے، اسکن کی ساری سروسز، جس میں ایکنی کی ٹریٹمنٹ، چہرے پہ چھائیوں کی ٹریٹمنٹ، رنگ گورا کرنے کے اگر کوئی طریقے ہیں وہ ہو رہے ہیں۔ اس کے علاوہ لیزر ہیئر ریموول ہے، اور اسکن کے جو بھی مسائل ہیں وہ ہم وہاں پہ دیکھ رہے ہیں۔ سر مجھے یہ بتائیے گا، آپ نے UK سے بھی جو ہے اپنا پوسٹ ڈاکٹریٹ کی جو ہوتی ہیں ڈگریز UK سے بھی کی، USA سے بھی کی، اور پاکستان سے بھی کی، تو اتنا زیادہ آپ کے اندر انٹرسٹ تھا کہ میں نے ان سب چیزوں کو کرنا ہے، سرٹیفکیشنز کرنی ہے، اور اس کے بعد آج جب آپ کام کرتے ہیں تو کیسا محسوس ہوتا ہے آپ کو؟ دیکھیں علی، علم جو ہے ہمیشہ آپ کو کانفیڈنس دیتا ہے، صحیح، ٹھیک ہے؟ اگر آپ علم کے بغیر کام کریں گے تو آپ کبھی بھی اتنے لیول پہ کانفیڈنٹ نہیں ہو سکتے۔ جب میں نے یہ محسوس کیا کہ میں نے ڈفرینٹ دنیا میں جا گھوم پھر کے ہر جگہ سے میں نے تعلیم حاصل کی، دیکھا چیزوں کو کیسے ہو رہی ہیں، تو ایک کانفیڈنس لیول ہی ڈفرینٹ ہے۔ رزلٹس اللہ تعالیٰ کے شکر ہے بہت اچھے آ رہے ہیں، کیونکہ آپ نے سیکھا ہے چیزوں کو، اور یہ نہیں کہ صرف سیکھ کے ختم ہو گیا، ابھی بھی ہم سیکھ رہے ہیں، آگے سے آگے چل رہے ہیں۔ سر آپ کا جو کلینک ہے WB ایستھیٹک، یہ کس طرح ڈفرینٹ ہے اور ویلیو ایڈیشن کر رہا ہے پیشنٹس کی لائف میں، یا جو لوگ آپ کے پاس آتے ہیں اپنے ٹریٹمنٹ کے لیے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کس طرح باقی جو ہے کلینک سے وہ بہتر ہے؟ ایک تو سب سے مین چیز یہ ہے WB ایستھیٹک میں کہ ہم وہاں پہ کوالیفائڈ لوگ کام کر رہے ہیں، ہم 2 ڈاکٹرز ہیں وہاں پہ، اور ہم اس کو فیوچر میں ایکسپینڈ کر رہے ہیں ایز اے ٹریننگ انسٹیٹیوٹ بنانے کے لیے۔ اچھا، ماشاء اللہ، کہ ہم اس کو ایز اے ٹریننگ انسٹیٹیوٹ کریں جہاں پہ ہم
نہ صرف ہیئر ٹرانسپلانٹ کی بلکہ استھیٹک کی ساری ٹریننگ بھی جو لوگوں کو دیں تاکہ ایک اچھے طریقے سے کام کر سکیں. اور جو سروسز وہاں پہ ہو رہی ہیں پراپر ہائیجینک طریقے سے اور لیٹسٹ ٹیکنالوجی کے ساتھ ہو رہی ہیں, جس میں امریکن ٹیکنالوجیز ہیں, ٹرکش ٹیکنالوجیز آج کل کافی زیادہ ہیں. پھر اس کے بعد جو ہم خود ریسرچ کر کے چیزوں کو کمبائن کر کے ہائبرڈ کر کے کرتے ہیں وہ چیزیں بھی ہو رہی ہیں, جو کہ ایک ڈفرینٹ ہے باقی سب کلینک سے. صحیح سر, اب تک آپ آلموسٹ جو ہے نا وہ 5000 لوگوں کا ہیئر ٹرانسپلانٹ کر چکے ہیں. مجھے یہ بتائیے کہ یہ کتنا افیکٹو ہے اور اس سے کیا بال پورے آ جاتے ہیں دوبارہ واپس, اور اس کے کوئی سائیڈ افیکٹ, کوئی ہارمفل افیکٹ کوئی ہے ایسا؟ جی اچھا, ہیئر ٹرانسپلانٹ ایک بڑا سمجھ لیں ایک مؤثر قسم کا طریقہ علاج ہے, کئی سالوں سے ہو رہا ہے. سب سے مین چیز یہ ہے کہ آپ نے کس سرجن کو چوز کیا ہیئر ٹرانسپلانٹ کے لیے. ریزلٹس آتے ہیں, ڈیفینیٹلی آتے ہیں, ڈپینڈ کرتا ہے کہ جس مریض کے بال لگ رہے ہیں اس کے سر کے پیچھے کے بال کیسے ہیں. ٹھیک ہے, کیونکہ اس پہ رزلٹ ڈپینڈ کرتا ہے کہ کسی کے موٹے بال ہیں اس کے موٹے بال آتے ہیں, کسی کے پتلے ہیں اس کے پتلے آتے ہیں, وائس ورسا, اس طرح سارا ہے. لیکن سرجن کی ایکسپرٹائز بہت میٹر کرتی ہے. سائیڈ افیکٹس کی بات اگر ہم کریں تو سائیڈ افیکٹس ایک اچھے ٹرانسپلانٹ میں نہ ہونے کے برابر ہے. ٹھیک ہے, اگر آپ نے کوئی کلینک ایسا چوز کیا جہاں پہ ڈاکٹر نہیں ہے, ڈاکٹر انٹرینڈ ہے, تو پھر آپ کے پاس سائیڈ افیکٹ کے چانسز ہو سکتے ہیں. بہت سے لوگوں کے ٹرانسپلانٹ کیے ہزاروں میں, جیسے کہ اللہ کا شکر ہے آلموسٹ سب بہت خوش ہیں. اگر کوئی چھوٹا موٹا کسی کا ایشو ہو جائے, کسی جگہ پہ کچھ پوائنٹ پہ بال گرو نہ کریں یا کچھ نہ ہو, تو یہ ایک میڈیکل چیز ہو سکتی ہے جس کو ہم بعد میں بھی ایڈریس کر سکتے ہیں. اور مطلب اس طرح کوئی ایسا نہیں ہے کہ کوئی سائیڈ افیکٹس بہت زیادہ کسی چیز کے ہیں. اچھا سر, فیمیلس میں بھی جو ہے نا وہ ہیئر لاس کی ٹینڈنسی اب جو آنے والا وقت ہے اس میں اور ابھی کرنٹلی جو چل رہا ہے پریزنٹ, اس میں کافی زیادہ ہو گئی ہے. اور خاص طور پہ ظاہر ہے کہ وہ ڈفرینٹ ٹائپس میں پریگنینسی میں ان کے ہیئر لاس ہوتے ہیں, یا کوئی اگر بیماری ہو جائے تو اس میں, تو کیا اس کو بھی ٹریٹ کرتے ہیں آپ؟ جی بالکل, کیونکہ بینگ اے ہیئر ٹرانسپلانٹ سرجن اینڈ بینگ اے ہیئر اسپیشلسٹ, ٹرائیکالوجسٹ بھی آپ کہہ سکتے ہیں, میرے پاس صرف ہیئر ٹرانسپلانٹ کے پیشنٹ نہیں آتے, فیمیل ہیئر لاس بھی آتے ہیں, ینگ لڑکے بھی آتے ہیں جن کا ہیئر لاس شروع ہو رہا ہوتا ہے. صحیح. تو ہم ان کو سب سے پہلے دیکھتے ہیں ہیئر لاس کی وجہ کیا ہے. ٹھیک ہے. کچھ لوگوں میں خاندانی وجوہات ہوتی ہیں, جینیٹک جسے کہتے ہیں. کچھ لوگوں میں پھر ہارمونل وجوہات ہو سکتی ہیں, کچھ میں وائٹامنس کی ڈیفیشنسی ہیں, فیمیلز میں پریگنینسی ہو سکتی ہے, ہارمونل ہے. تو ہم پہلے اس کو ڈائگنوز کرتے ہیں کہ وجہ کیا ہے, اس کے بعد پھر اس کا جو ہے نا علاج کیا جاتا ہے. اور اللہ کا شکر ہے اس میں بھی ہزاروں پیشنٹ ہیں جو بہت خوش ہیں اور بہت مطمئن ہیں. سر, یہ ہماری جو ڈائٹ ہے, اور اگر کسی انسان کی مطلب کوئی گورنمنٹ جاب ہے اور اس کا ٹرانسفر کافی جگہوں پہ ہوتا رہتا ہے, تو کیا یہ واٹر کے چینج ہونے سے اس سے بھی کوئی فرق پڑتا ہے؟ ڈیفینیٹلی. ڈائٹ میں تو میں ہمیشہ اپنے مریض کو کہتا ہوں, مجھ سے جیسے ہمارا بڑا کامن کویشچن ہے پاکستان میں, ڈاکٹر صاحب کھانے پینے میں کیا کھانا ہے یا کیا نہیں کھانا, تو میں اپنے ہیئر لاس کے پیشنٹ یا اسکن کے پیشنٹ کو ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ بھئی آپ فاسٹ فوڈ اوائڈ کرو. ٹھیک ہے. میں نے یہ دیکھا ہے کہ پچھلے 12 سال میں ینگر جنریشن میں ہیئر لاس آ رہا ہے, شاید یہ ایک بہت بڑی وجہ ہے. ٹھیک ہے. پھر دوسری بات پانی کی ہے کہ کچھ علاقوں میں ہیئر لاس زیادہ ہوتا ہے جہاں کا پانی ہارڈ ہے, جس میں نمکیات زیادہ ہیں. ٹھیک ہے. اس طرح جب میرے پاس گلف سے پیشنٹ آتے ہیں, UAE سے, قطر سے, سعودیہ سے, وہاں پہ ہارڈ واٹر ہوتا ہے تو ان کے بھی بال ریلیٹیولی زیادہ خراب ہوتے ہیں. صحیح. تو یہ وجوہات ہیں ہیئر لاس کی. اچھا سر, مجھے یہ بتائیے گا کہ جس کا ابھی یہ تو ساری باتیں ہو گئیں آپ سے, آپ کے پروفیشن سے ڈائریکٹلی ریلیٹڈ, لیکن جن کا ابھی ہیئر لاس سٹارٹ ہوا ہے یا جو ابھی ینگ ہیں, وہ میلز ہیں, فیمیلز ہیں, ان کو کوئی 2-4 آپ ایسے ٹپس دیں ڈائٹ کے حوالے سے بھی, اور وہ اپنی ہیئرس کا کس طرح کیئر کریں؟ ٹھیک ہے. سب سے امپورٹنٹ تو یہ ہے کہ ہیئر لاس اگر کسی کا شروع ہوا ہے جی, تو وہ اپنی ڈائٹری ہیبٹ چینج کرے, اپنی لائف میں سٹریس کم کرنے کی کوشش کرے. جس طرح کا ہمارا انوائرمنٹ ہے یہ تو نہیں کہہ سکتے ختم کریں, اسٹریس سے بھی ہوتا ہے ہیئر لاس. اسٹریس ایک بہت بڑی وجہ ہے ہیئر لاس کی. ٹھیک ہے. کچھ سیزنل ہیئر لاس آ رہے ہوتے ہیں, جیسے بہت ہارش ویدر ہے, بہت زیادہ سردی, بہت زیادہ گرمی یا ہیومیڈیٹی بہت زیادہ, اس میں ہو سکتا ہے. پھر اپنی لائف اسٹائل امپروو کریں, جیسے جس میں اسٹریس کا ہم نے ذکر کر لیا ہے. اس کے علاوہ جو ہے جو کاسمیٹک ٹریٹمنٹس ہوتے ہیں آج کل بہت زیادہ چلے ہوئے ہیں کہ جی بال اسٹریٹ کروا لیں یا کیراٹن کروا لیں. میل فیمیل دونوں کے لیے یہ ہے کہ ان دونوں سے آپ کا ہیئر لاس ہو سکتا ہے. کوئی بھی ہارمفل کیمیکل یا کوئی جو دوا ادویات یا شیمپو یا تیل مل رہے ہوتے ہیں کہ جس سے آپ کے بال ٹھیک ہو جائیں گے, الٹا ڈیمیج ہی کرتے ہیں بالوں کو. تو ہمیشہ کسی مستند ڈاکٹر سے ہی اپنے بالوں کا علاج کروائیں. صحیح ہو گیا. اچھا سر, کاسمیٹکس کی اگر آپ نے بھی تھوڑی سی بات کی, تو اس میں کون سی چیزیں جو ہے نا وہ بالکل اوائڈ کرنی چاہیے؟ یعنی کچھ کلرز یا کچھ پگمنٹس, کچھ شیمپوز ایسے بھی ہوں گے نام لیے بغیر, مطلب جن میں کوئی ایسی چیزیں پائی جاتی ہوں جو کہ بہت زیادہ افیکٹ کرتی ہیں ہیئرس کو, وہ کون سے ہیں سر؟ دیکھیں, جو اوور دا کاؤنٹر کئی چیزیں آپ کو مل رہی ہوتی ہیں جو جن کی مارکیٹنگ بہت زیادہ ہوتی ہے لیکن ان میں ڈیمیجنگ کیمیکلز ہوتے ہیں. جیسے شیمپوز کی بات کریں تو اس میں ایک چیز ہوتی ہے سوڈیم لورائل سلفیٹ,
ٹھیک ہے. ٹھیک ہے, یہ بالوں کو بہت ڈیمیج کرتا ہے. ٹھیک ہے, تو اب ہمیشہ کوشش کریں کہ آرگینک پروڈکٹس یوز کریں بالوں کے لیے جس میں کیمیکلز نہیں ہوتے. اب بہت زیادہ آپ کو مارکیٹ میں مل جائیں گے برانڈ جو آرگینک چیزوں کو پروموٹ کر رہے ہیں. کبھی بھی کوئی سستی چیز دیکھ کے کہ جس کے بہت زیادہ ایسے افیکٹس ہیں وہ یوز نہ کریں. سر جو لوگ آپ سے رابطہ کرنا چاہتے ہیں, ٹریٹمنٹ کروانا چاہتے ہیں, وہ کس طرح آپ کو اپروچ کریں؟ ہمارے پاس WB ایستھیٹک, ہم گلبرگ, حالی روڈ گلبرگ, لاہور میں بیٹھے ہوئے ہیں. آپ گوگل پہ سرچ کر سکتے ہیں ڈاکٹر برہان اشرف کے نام سے, اور کانٹیکٹ نمبر بھی جو ہے وہ میں آپ کو دے دیتا ہوں, وہ آپ جو ہے اس پہ چلا سکتے ہیں. ٹھیک ہے. کوئی ریکمینڈ کریں گے آپ کوئی ایسا ہربل پروڈکٹ یا کوئی جو ہے کوئی ایک آدھا جو آپ کو لگتا ہو کہ یہ تھوڑا سا بہتر ہے؟ میرے خیال سے کوئی بھی آرگینک ہو, آپ دیکھ لیں کہ کیمیکل فری آرگینک شیمپو, آرگینک پروڈکٹس, اب تو آرگینک میک اپس بھی آ گئے ہیں, وہ یوز کریں تاکہ آپ کی اسکن اور بال ڈیمیج نہ ہو. ٹھیک ہے. اچھا, اس میں آئلنگ کا اور یہ جو باقی کنڈیشنرز وغیرہ ہوتے ہیں ان کا کتنا رول ہے؟ دیکھیے یہ بھی تھوڑا سا ذرا کنٹروورشل ہے, لیکن جو میں نے دیکھا ہے کہ آئلنگ صرف جو آپ کے بال سر سے اوپر ہیں, جو جڑ سے اوپر والا حصہ ہے, اس کو تھوڑا شائنی کر سکتی ہے. ٹھیک ہے. کنڈیشنرز ان میجورٹی آف دا کیسز دے آر ڈیمیجنگ. صحیح. ٹھیک ہے, صحیح. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر برہان اشرف صاحب, آپ نے ہمارے لیے ٹائم نکالا. ناظرین, مجھے امید ہے کہ ان کی گفتگو سے آپ نے بہت کچھ سیکھا ہوگا, اور خاص طور پہ انہوں نے ہیئر ٹرانسپلانٹ کے حوالے سے بات کی اور بتایا کہ اگر آپ اپنی زندگی سے اسٹریس کو اور ان ہیلدی فوڈ کو ایلیمینیٹ کر دیتے ہیں تو آپ اس سے بچ سکتے ہیں. باقی اس کے علاوہ جو لوگ ان سے کانٹیکٹ کرنا چاہتے ہیں وہ پھر WB ایستھیٹک پہ جا سکتے ہیں. بہت بہت شکریہ. اللہ حافظ.